بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی. ناظرین، اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑی اسٹریم پرسنالٹی موجود ہے. بلکہ ہمارے پروگرام میں ہر پروگرام میں ایک اسٹریم پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اسٹریم پرسنالٹی ہیں یہ جتنے بھی ہمارے اگلے پروگرامز ہوں گے، ایپیسوڈ ہوں گے، وہ ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور باقاعدہ طور پہ ہم ہر ایک ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. ابھی ہمارے پاس جو اسٹریم پرسنالٹی ہے، جو ہمارے پاس مہمان ہیں، بلکہ میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، جناب ڈاکٹر شہاب خان صاحب. اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور اسپورٹس مین بھی ہیں. اور آج ہم ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے کہ ہماری ہیلتھ جو ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے، جتنی بھی ہماری نوجوان نسل ہے، وہ اس کی ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے کہ ہیلتھ کیا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈینگی کے اوپر. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جعفر صاحب، کیسے ہیں آپ آپ؟ نے ٹھیک کیا ہیں؟ اور آپ نے اتنا پیارا انٹروڈکشن کرایا ناظرین کو، ہمارے ویورز کو. جی ماشاء اللہ، آپ ہیں ہی اتنے پیارے، آپ کی محبتوں کا شکریہ. ہینڈسم ہیں ماشاء اللہ. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے ہمارے ناظرین، جی ناظرین کیسے ہیں ہمارے مہمان؟ آج کی ہماری شخصیت ماشاء اللہ اسٹریم پرسنالٹی بھی ہیں اور گڈ لک بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں. اور ہم آج بات کریں گے ہیلتھ کے اوپر. جی تو ڈاکٹر صاحب، یہ ڈینگی جو بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے، جی اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ جی ڈینگی ہے کیا؟ جعفر صاحب، اصل میں ڈینگی جو ہے یہ ایک وائرس ہے، یہ ایک وائرل ہے. وائرس جو ہے یہ ایک مچھر ہے، جو اس کو آپ بلیک اینڈ وائٹ کہتے ہیں، چتکبرا کہتے ہیں. اس مچھر کے تھرو یہ وائرس جو ہے وہ انسانی باڈی یا ہیومن باڈی میں انفلٹریٹ کرتا ہے اور اس کے اندر سے داخل ہو کے بھی یہ وائرس انسان کی باڈی میں منتقل کرتا ہے. اور بیسکلی جو ڈینگی سٹارٹ ہوا ہے وہ 2013 میں پاکستان میں اس کی آمد ہوئی ہے. اور یہ جو بریڈ، یہ جو مچھر تھا، اس سے پہلے نہیں تھا ہمارے اس سب کانٹیننٹ بر صغیر میں. جو ہے یہ مچھر ایک آپ دیکھتے ہوں گے بلیک کلر کا، یا وہ جو عام مچھر ہوتا ہے جو ملیریا کا باعث بنتا ہے، جس میں ملیریا کا وائرس ہوتا ہے، وہی ماسکیٹو ہوتا تھا. اور اس کی بڑی نامنل سی دوائیاں ہوتی تھیں، وہ کھاتے تھے، کورس کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن جب سے یہ ڈینگی ہے، ڈینگی جو وائرس ہے، یہ اس کو ہائیبرڈ کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، یہ جو مچھر جو تھا یہ بیسکلی صاف پانی کا، اس صاف پانی پر جو ہے مچھر ہوتا ہے. اس کے جو ایگز آتے ہیں اور ایگ سے پھر یہ مچھر کی جو فیملیز ہیں یا جو وہ پھیلتا ہے اور اس کا جو پھیلاؤ وہ بڑھتا جاتا ہے. جو کالا مچھر ہے وہ گندے پانی کی افزائش، وہ جو گٹر کا پانی یا گلاس والا پانی اس سے پیدا ہوتا ہے. اور جو ڈینگی واحد مچھر ہے جو صاف پانی سے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو مچھر جو صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، یہ صاف پانی میں پیدا ہو کے اتنا خطرناک کیسے؟ ہاں، اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مچھر آیا کہاں سے آیا؟ یہ کیا اور یہ کیسے ہائیبرڈ بنا؟ اور صاف پانی کا مچھر پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے. تو صاف پانی میں مچھر ہوتے ہیں، صاف پانی جہاں گندگی نہ ہو، پانی صاف ہو، وہاں مچھر کا کام ہی کوئی نہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو مچھر ہے، جہاں جیسے آپ گرمیوں میں کولر لگاتے ہیں، پانی کھڑا رہتا ہے 1 سے 2 3 دن زیادہ کھڑا رہے تو اس میں مچھر کے اپنے انڈے دیتا ہے اور ادھر سے افزائش ہوتی ہے. اس لیے حکومتی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں کہ کہیں صاف پانی کھڑا نہ رہا جائے. جیسے ٹائروں کی شاپس ہیں جہاں پنکچر لگاتے ہیں، وہ ڈبوں میں یا مرتبہ پانی کھڑا رہتے ہیں، جہاں دیر تک پانی کھڑا رہے. جی، جہاں زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک پانی کھڑا رہے، وہاں اس کی افزائش ہوتی ہے. اچھا، نمبر 2، اب یہ جو ڈینگی آیا تو اس کی علامات ہی بہت ایگریشن تھا، یعنی اس میں بہت زیادہ زیادتی تھی. ان علامات میں ہیمریج بھی شروع ہوتا تھا، یعنی کہ آپ کے جب یہ بیسکلی یہ اٹیک کرتا تھا ہیومن باڈی کی وائٹ سیلس پہ. وائٹ سیلس اور جو آپ کے پلیٹلیٹس ہیں، پلیٹلیٹس کو یہ بالکل ہی ڈیمیج کر دیتا تھا. پلیٹلیٹس جو ایسی چیز ہے جو ہیومن باڈی میں خون جمنے کا باعث بنتی ہے. یعنی کہ کوئی آپ کا کٹ لگ جائے، کہیں سے خون نکل رہا ہے، پھر اس کو آپ جب ٹھنڈا پانی کے نیچے رکھتے ہیں یا اس کو سپریس کرتے ہیں تو وہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جمنے کا عمل ہوتا ہے وہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جائے تو خون جمتا نہیں ہے، مسلسل بہتا رہتا ہے اور آپ کے کان، آنکھوں، منہ، ناک سے اس کی جو ہے وہ بہاؤ شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹس مین کہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ آپ کے اٹیک کرتا ہے پلیٹلیٹس پہ، اس کو کاؤنٹ ختم کرتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن، جس کے باعث اگر اس کا زیادہ شدید حملہ ہے اور اس کی پراپر دوائی تو ہے نہیں تو زیادہ ایلوپیتھک میں یا ہاسپٹلس میں پلیٹلیٹس لگتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلس لگتے ہیں، تاکہ اس کا ایک مقررہ دن ہے 15-20 دن جس کے اندر اس کا بہت شدید اثر ہوتا ہے سائیکل. اس کے بعد وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی سے نکلنا شروع ہوتا ہے. لیکن مین وائل وہ اتنا اگریسو ہوتا ہے کہ اتنا ایگزیکشن ہوتا ہے اس میں کہ جب وہ باڈی میں جاتا ہے اور ان دنوں میں اس کا اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو سکے اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ اس کے خاص لیول یعنی 50,000 سے کم، کیوں پلیٹلیٹس کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہیومن باڈی میں تقریباً 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ کی تعداد میں ہوتے ہیں نارمل میں.
اور اگر یہ کم ہوتے ہوتے اگر 1 لاکھ سے اندر آ جائیں تو انسان بہت زیادہ خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی کہ 50,000 سے کم رہ جائے تو ہائی رسک پہ انسان چلا جاتا ہے، اور اگر اس کو زیادہ کنٹرول یا اس کا سدباب نہ کیا جائے تو اس کا ہیمریج شروع ہو جاتا ہے، اس کے ناک، اس کے کانوں سے منہ سے خون جاری ہوتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ڈیڈلی ایک وائرس ہے اور بہت تو اس کے ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی بچنے کی کوئی سچویشن ہے، کوئی اس کا علاج یا کوئی ایسا سچویشن ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے علاج کے بارے میں اچھا، اب اس میں یہ کہ جب 2013 میں اس کا آغاز ہوا تو کیونکہ میں ایک ہومیوپیتھک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ہومیوپیتھک سائنس سے میرا تعلق ہے، ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کی علامات کو دیکھ کے اس کے مطابق میڈیسن تجویز کرنا۔ تو ڈینگی کی جو علامات میں نے نوٹ کی ہیں، جن میں شدید سر درد، متلی کا ایک ہونا، الٹیاں، وامٹ، اور بعض میں موشن لگ جاتے ہیں اور بعض میں موشن نہیں لگتے اور کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ یہ ڈفر ٹو ڈفر، یعنی مین ٹو مین ڈفر کرتا ہے، لیکن اس میں شدید سر درد، بخار، کمر میں شدید پین، یعنی کچھ علامت اس کی ملیریا سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن کچھ اس میں ایکسیپٹیبل ہیں، جیسے متلی ہونا، الٹی، قے اور موشنز لگنے۔ اس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بڑھ جاتی ہے اور انسان بہت جلدی بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ادویات تجویز کی، ان کو پہلے کلینکل ٹیسٹ کیا۔ ہم میڈیکل میں ہم پہلے کلینکل ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر یا اپنے قریبی جو لوگ ان پر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا اس کا کیا اثرات ہیں، کیا اس پر آیا پازیٹیوٹی ہے، کتنے % اس کے کیوریبل ہے یا نہیں ہے مرض۔ تو الحمدللہ یعنی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے یہ اسٹارٹ کی، خود اپنے اوپر، اپنی فیملی اور اپنے ارد گرد یا ہمارے ملازم جو لوگ رہتے ہیں، ان میں سے ایک بچی کو بھی ڈینگی کا مرض ہوا، اس کو بھی ٹریٹ کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ اسی طرح مجھے الحمدللہ آج تک ڈینگی نہیں ہوا، کیونکہ میں اس کو ریگولر یوز کر رہا ہوں۔ یہ ایک ویکسین کے طور پہ لی ہے، یعنی کہ اگر یہ آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں، آپ کی باڈی کے بلڈ میں یہ سرکولیٹ کر رہی ہے، تو انشاءاللہ ڈینگی مچھر کاٹ بھی لے گا تو آپ کو وائرس اثر نہیں کرے گا اور آپ کو یہ بیمار نہیں کر سکتا، یہ آپ کے جسم میں داخل ہو کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو الحمدللہ میری فیملی میں اور میرے بچوں میں، سب میں، جب بھی میں نے یہ استعمال کروائی ایز اے ویکسین، ہم استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے جس کو اگر بیمار ہوا بھی ہے اور جس کو ڈینگی ہو بھی گیا اس کو بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100% شفا دی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی تک کتنے لوگ آپ سے یہ شفا یاب ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ آپ جو ویکسین جو آپ نے تیار کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا؟ جعفری صاحب، اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی کہ یہ میں نے 2013 سے سفر سٹارٹ کیا اس کا ویکسین کا، اور اب تک ماشاءاللہ آلموسٹ 12 ایئرس ہو چکے ہیں، اور یہ ہر سیزن میں آتا ہے، یعنی کہ جب یہ موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، تو آپ دیکھیں ڈینگی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کا مچھر جو ہے بہت زیادہ، اور یہ وائرس بہت پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ ابھی بھی اچھا، اب میں آپ کو اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس دور میں جو ڈینگی تھا وہ اتنا اگریسو یا خطرناک نہیں تھا، اب آ کے آہستہ آہستہ اس میں بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں اور یہ بہت ایکٹیو ہو رہا ہے، بہت پاورفل ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ کیوں ہے، یعنی کہ یہ ایکٹیو کیوں اتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو اتنا خطرناک ہو چکا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اب اس میں ماحولیاتی تبدیلیاں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں، اور کچھ کلائمیٹ کا جیسا چینجز ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس میں ہو سکتا ہے چینج آ رہا ہو، یا اس میں جو ہوتا ہے کہ وائرس اپنی شکل چینج کرتا ہے۔ اب جیسے کرونا تھا، کرونا کی کئی ٹائپس، کئی ورژن آ چکے ہیں۔ کرونا میں ایک وائرس آیا تھا جو پہلا تھا چائنا سے، اس کے بعد ڈیلٹا بھی ہے، اور بھی 3-4 وائرسز اس کی شکلیں چینج کرتے رہے ہیں اور وہ ویریئنٹ چینج ہوتے رہے ہیں، ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ اس طرح جو ڈینگی ہے وہ بھی اپنی جو شکل ہے وہ چینج کر رہا ہے، اور جو میری اسٹڈی ہے، جو میں تقریباً پچھلے 12 سالوں سے اس کو واچ کر رہا ہوں، تو میں نے اس میں اب کچھ اور میڈیسنز کا بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ یہ اور اس کی پوٹینسی، ہماری پوٹینسیز ہوتی ہیں جس میں ہم لو پوٹینسی، ہائی پوٹینسی یوز کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں میڈیسن یوز کر رہا ہوں، ہم نے ایک میڈیسن بنائی ہے ڈی کیور، یعنی ڈینگی کے نام سے، ڈینگی کی بیماری کے لیے ایک جو ہماری ذاتی میڈیسن بنی ہے ڈی کیور کے نام سے ہم دے رہے ہیں۔ ڈی کیور، ڈی فور ڈینگی، اور کیور مطلب اس کی فائدہ دینا ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میڈیسن کے تھرو ابھی جو کیسز آ رہے ہیں نا، اس میں آپ یقین کریں کہ جو لوگ ہیں ان کے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ ڈیمیج کر رہے ہیں ڈینگی، یعنی کہ ڈینگی ہونے کے دوران ہی کسی کے کڈنیز فیل ہو رہے ہیں، کسی کے ہارٹ کا ایشو آ رہا ہے، کسی کے لنگس کا ایشو، سانس نہیں آ رہا اس کو، تو یہ آ رہا ہے۔ اب یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو ڈینگی ہے وہ نہ صرف پلیٹلیٹس کو تباہ کرتا ہے، بریک ڈاؤن کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کے وائٹل آرگنز کو بھی ڈیفیکٹ کر رہا ہے، اس کو ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور اس کی دوائی کو، اس کی ڈوزز بڑھائی ہے، اور اس کی پوٹینسیز بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس لیول پہ لے کے جانے نہ دیا جائے، اس کو شروع میں استعمال کرا کے اس کو ختم کر دیا جائے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ
اب تو تعداد بھی یاد ہے کہ جتنے مریض آئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. اور ایسے صحت مند لوگوں کو بھی میں نے ویکسین کے طور پر جن کو بھی پریسکرائب کیا ہے الحمدللہ جتنا بھی ہر سال سیزن میں آپ کو پتہ ہے ڈینگی بہت عام ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈی کیور یعنی کہ یہ ایک میڈیسن ہے. ڈاکٹر شہاب خان صاحب نے یہ 2013 سے تیار کی ہے اور باقاعدہ طور پہ ہزاروں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. تو ڈی کیور استعمال کریں، بلکہ ہمارے جو چینل کی وساطت سے جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اور وہ رابطہ بھی کریں اور باقاعدہ طور پہ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ ڈینگی جیسے خطرناک جو بیماری ہے اس سے محفوظ رہ سکیں. جعفر صاحب اس میں آپ کو یہ تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صحت مند افراد کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اب آپ ادھر دیکھیں. ہاں، اب میں اپنے ویورز یا ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ڈینگی کے لیے جو میڈیسن جو بنائی گئی ہے ڈی کیور، اس کو آپ نہ صرف کہ جو مرض میں مبتلا افراد استعمال کر سکتے ہیں بلکہ جو صحت مند لوگ ہیں وہ بھی استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ان کے لیے ایک ویکسین کا کام کرے گی جس کا وہ ان کے بلڈ میں رہے گی اور ان کے جو ڈینگی وائرس کے اثرات ہیں یا اس کے بخار سے ان کو محفوظ رکھے گی. تو میری اپنے ویور سے یہ گزارش ہے کہ اس کو ایز اے ویکسین کے طور پہ ہم استعمال کروا رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا اور 100% اس کا رزلٹ مل رہا ہے.